کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا. پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان. آپ نے کلمہ پڑھا. رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا. آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے. اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی، تانے بھی سہے، باتیں بھی سنی. قبیلے کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی، باہر سے بھی مخالفت ہوئی، وہ ڈٹے رہے. تو رب فرماتے جب یہ ڈٹ گئے نا تو پھر میں نے بھی ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل کر دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی لاوارث نہیں چھوڑا، پھر ان کی مدد اللہ نے اپنے فضل سے فرمائی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس حیات مبارکہ، اس پر بے شمار فضائل میں آپ کو احادیث ملیں گی، بے شمار آپ کو آیات بینات ملیں گی. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھا جائے، پڑھا جائے. میں نے بڑا غور کیا ہے، جتنا کو میرا محدود سا مطالعہ ہے، جتنا کو میں فہم اور علم رکھتا ہوں، میں نے بڑا غور کیا ہے اور بڑی باریکی سے کیا ہے، اور ان کی زندگی کے شب و روز کو بار بار پڑھا ہے. اور وہ جتنے پیچ و تاب ہیں، ہجرت سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک، ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے. روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں. اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضور کی رضا کو پا لینا. حضور کیا چاہتے ہیں اس چاہت کے مطابق کوشش کرنا. جس نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت رکھی، اس کے ساتھ عداوت رکھنا، اسے اپنا دشمن جاننا. جس کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہو گیا، جو حضور کا وفادار ہو گیا، اس کے ساتھ دست شفقت پھیرنا، اس سے پیار کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں. اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اپنی ظاہری زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اولاد کو، اپنے تعلق کو، سب کو پیچھے رکھ کے سب سے آگے اپنے محبوب کی ذات کو رکھنا. یہ کمال صرف حضرت صدیق اکبر ہی کو حاصل ہے. لوگ عمل کرتے ہیں پر مزیدار نہیں کرتے، چل پڑتے ہیں پر پورا نہیں چلتے، رشتہ بناتے ہیں بس سوچتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے، اتنی زیادہ وفا اور اتنی زیادہ پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے، پھر وہ رشتے نبھائے، پھر انہوں نے حضور کی اس غلامی کو نبھا کے دکھایا. کلمہ پڑھا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ابوبکر نے دوستی لگائی تھی مکے میں اور جوان کرائی بدر و احد خندق میں، اور فرماتے ہیں ساتھ نبھائی ہے قبر میں بھی. پانی پرنا سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، او بھائی اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اور بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ. اگر انہوں نے کبھی مشورہ بھی دیا نا، ایک جنگ کے موقع پہ حضور نے مشورہ مانگا تو عرض کی حضور آپ جیسے حکم کریں گے ہم ویسے ہی حاضر ہیں. اگر کبھی مشورہ مانگا بھی تو انہوں نے بڑا محتاط ہو کے بڑی احتیاط سے، کوئی زیادہ رائے نہیں، اس لیے کہ جس سے پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے.
جس سے محبت زیادہ کی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی بھی زیادہ ہوتی. سب سیاں رل پانی نو چلیاں, کوئی مڑ سی پر کے, جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے. انہیں پتہ تھا مجھ پر اعتماد زیادہ ہے, تو ان کی ذمہ داریاں, اس کا انہیں احساس, وہ ہر جگہ. یار بات کو سمجھو نا, اگر مدینے میں کچھ جنازہ ہے تو ابو بکر صدیق اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں. اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں. اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں. انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے. بڑی ڈیوٹی کی, آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھل کے کی. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے, حضور کی اولاد سے, حضور کے صحابہ سے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے, اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے نا فوراً نہ میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ, پہلے پوچھ لینا, پہلے گواہی لے لینا, پہلے او لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی, اساں جان دیتی راہ تیرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری. دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے, ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے, ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں, کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو, ہم نہ طے کر جائیں. بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں, بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں, بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں. دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے, ہم اسے نبھا سکیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے, ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا, ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے, اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے, ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے, اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے, ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے, ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے, ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے, کہاں سے بات شروع کی جائے. میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا, یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار, یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی. یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا, گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا, میرا پتر بڑا بیبا ہے, وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے. جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی, اس موقع پر بڑی میٹھی, بڑی شستہ, بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے, بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے, ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے, تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے, کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں, جس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر, تو کہا حضور میں نے جانا ہے, ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں, تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا, تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے. اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں نا, جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں, اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, کانوں سے سنتا ہے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے.
आँखों से देखता है और कानों से सुनता है। फरमाया अबू बकर तू मेरे लिए इसी तरह ही है, गोया मैं तेरी सूरत में ही तो दुनिया को देखता हूँ। तो इश्क में, प्यार में, वारफ्तगी में जो अल्लाह ताला ने एजाज़ उन्हें अता फरमाया, वो हमें सिखा गए कि हुजूर की मोहब्बत में जीना कैसा है, इस मोहब्बत को निभाना कैसे है, और इसके अंदर तादम आखिरी किस तरह करके वक्त गुजारना है। बस शर्त यह है कि सीखें, उनसे सीखें। जिन्होंने आज तक फैसला नहीं ना किया कि वो क्या हैं, वो दीनदार हैं कि दुनियादार हैं, वो शहरी तो हो के जीना चाहते हैं कि देहात के कल्चर में बसना चाहते हैं, वो तरीक़त के राह के मुसाफिर हैं कि वो कोई सियासत। जिन्होंने आज तक फैसला नहीं ना किया, तो जो फैसला नहीं कर सके वो नतीजा कब हासिल करेंगे। हम फैसला नहीं कर पाते सारी ज़िंदगी, हमें पता ही नहीं होता दरअसल हम क्या हैं। बस ज़िंदगी में जिन लोगों ने फ़ैसला कर लिया हुआ है ना कि हम क्या हैं, हम दरवेश हैं, फ़कीर हैं, सूफ़ी हैं, हम दुनियादार हैं, हम मालो दौलत वाले हैं, हम सखी हैं, हम मुत्तकी परहेज़गार हैं, इबादत क्या हैं हम, जिन्होंने फ़ैसला कर लिया ना, फिर उनका सफ़र भी शुरू हो गया। उनका सफ़र भी शुरू हो गया। जब सफ़र शुरू हो जाए तो फिर कभी ना कभी मंजिल भी आ ही जाया करती है। लेकिन जिन्होंने अभी तक फ़ैसला ही नहीं किया, तो वो किस तरह करके मंजिल तक पहुँचेंगे। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें उनके रस्तों का मुसाफिर बनाए, उनकी वफ़ादारी, उनका इश्क, उनकी ग़ुलामी की अल्लाह हमें खैरात अता फ़रमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।